أكوانا اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعدنا من اللانا من فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کے اس درسگاہ روشنی علم کی میں آپ سبوں کا استقبال ہے. ہم تعلیم، تربیت، اعلیٰ تعلیم اور ہماری شخصیت کی نشو و نما، اس کے مختلف پہلوؤں پر یہاں پر گفتگو کرتے رہتے ہیں. آج ہم بات کریں گے لیڈرشپ کے اوصاف پر. لیڈرشپ سے مراد یہ ہے، وہ سمجھ لیجیے پہلے کیا ہے. یہ لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لیڈر جو ہم کو جو سیاسی لیڈر نظر آتے ہیں ان کے اوصاف اور گنانے لگیں تو دن اور رات کم پڑ جائیں گے. لوگ پوچھتے ہیں کچھ ہمارے مسلم ممالک کہ بھئی وہاں پر کنگڈم ہے، وہاں بادشاہت ہے، وہاں جمہوریت نہیں ہے. ہمارے ملک میں دیکھو جمہوریت ہے. اور آپ کے جمہوریت نے کیا گل کھلائے؟ جمہوریت نے گل یہ کھلائے ہیں کہ اس میں 20% ایسے لوگ بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں جن پر قتل، اقدام قتل، اغوا وغیرہ وغیرہ قسم کے الزامات لگ بھگ ثابت ہو چکے ہیں. ایسے بھی جا کے بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں جو سرے سے کبھی اسکول میں ہی نہیں گئے. کروڑوں اربوں خربوں روپیہ سبھی جانتے ہیں فورن بینکس میں ہمارے پڑے ہوئے ہیں. رشوت کا ایسا بازار ہے کہ ایک منسٹر جو ہے جب پہلی مرتبہ الیکشن ہوتا ہے، جیت کے آتا ہے، اپنی پراپرٹی ڈکلیئر کرتا ہے، فرض کیجئے کہ 20 کروڑ، اور اگلے 5 سال کے بعد میں وہ اپنی پراپرٹی ڈکلیئر کرتا ہے 400 کروڑ. کہ 20 کروڑ کے 400 کروڑ کیسے بن گئے بھائی؟ کرپشن سے لگے باندھے. جمہوریت کے یہ پھل ہیں. جمہوریت یقیناً ہمیں چاہیے، لیکن یہ رشوت بازی، یہ اس کی باتیں جو ہیں اور اس پر پھر اپنی جمہوریت پہ ہم نے رش کرنا، یہ حماقت ہے. ہم اس لیڈرشپ کی آج بات نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ایک قیادت کی، اور وہ بات کر رہے ہیں اپنے خاص طور پر جو آپ کسی جگہ پر ملازمت میں ہیں، تجارت میں ہیں، آپ کوئی کمپنی کے مالک ہیں، پارٹنرشپ میں ہے آپ کی کمپنی، آپ بڑی کوئی کمپنی کو ہیڈ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس کے پارٹنر ہیں. اب آپ کامیابی کے ساتھ وہ کمپنی، وہ فرم آپ کیسے چلا سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ؟ اس کے اگر آپ ہیڈ ہیں، اگر اس کے آپ لیڈر ہیں، تو اس لیڈر میں کیا کیا اوصاف ہونی چاہیے. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جو کالج کے لڑکے ہیں، بعد میں جو ہے وہ MBA وغیرہ کر کے بڑی بڑی کمپنیز میں جونیئر آفیسر سے لے کر سینئر آفیسر، مارکیٹنگ مینیجر، سینئر مینیجر، کنسلٹنٹس، ایسے جو جابز وہ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، تو اس وقت ان میں لیڈرشپ کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا خوبیاں ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی کمپنی کو، اپنے اس فرم کو وہ بہتر طریقے سے چلا سکے، کامیابی کے ساتھ چلا سکے. اور کون سے اوصاف اس کے اندر ہونی چاہیے؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو خاص لوگ جن کو ہم کہتے ہیں جو لیڈر بنتے ہیں اپنی کمپنی میں، وہ خاص پیدائشی نہیں ہوتے. وہ عام کاموں کو
خاص طریقے سے کرتے ہیں. تو وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ عام کام ہے لیکن خاص طریقے سے کر رہے ہیں, اس لیے وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو کیا کیا اس میں اوصاف ہونی چاہیے اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں. نمبر 1, یہ آپ کو کسی MBA کی بک میں ملے گا نہیں. جو پہلا پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں, پہلا نقطہ کہہ رہا ہوں, لیڈر کے اوصاف میں کسی ٹیکسٹ بک میں نہیں ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں, یہ جو کرپشن اور بدعنوانی اور گھپلے گھوٹالے ہو رہے ہیں, وہ اس لیے ہی کہ لیڈرشپ کے اوصاف میں یہ پہلا نقطہ نہیں ہے. اور اس پہلے نقطے کا نام ہے خوف خدا. لیڈر کامیاب وہ ہے کسی بھی کمپنی کا, فرم کا, جس میں خوف خدا ہے, خدا کا خوف ہے. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے جو مادہ پرست ہیں, جو پیسہ پرست ہیں, جہاں لکشمی کی پوجا کی جاتی ہے, وہ کہیں گے کہ بھائی خدا کا خوف دل میں لے کر کوئی بزنس کامیاب ہو سکتا ہے کیا؟ ہمیشہ خدا کا خوف رہے گا تو ہم گھپلے کب کریں گے؟ ان لوگوں کے لیے میری باتیں نہیں ہیں. یہ ہم ان کے لیے بات کر رہے ہیں جو صحیح معنوں میں کامیاب. ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو کامیاب ہیں آن پیپر بہت سارے, جن کے پاس 10 کروڑ روپے سے نیچے کے چیک پر سائن کرنے کو ٹائم نہیں ہے. ان کے ماتحت جو کام کرتا ہے وہ سائن کرتا ہے. اس کے آرڈرز ہیں بھائی 10 کروڑ کے اوپر کوئی رقم کوئی ہو تو وہی چیک میرے پاس لے کے آنے کا. اتنے مصروف ہیں اپنی زبان میں, وہ اتنے کامیاب ہیں, لیکن وہ کامیاب تو آن پیپر ہیں. سروے آتا ہے بزنس میگزینز کا, اس میں ان کے رینکنگ دیکھیے تو پورے ملک میں دوسری تیسری چوتھی رینکنگ, فرسٹ بھی ہیں وہ, اور گیم چلتے رہتے ان کے فرسٹ آنے کے, وہ کامیاب ہیں. تو بولیں گے ارے وہ جو بھی کامیاب بول رہے ہیں, جو فرسٹ 10 جو بول رہے ہیں, ان کو تو ہم جانتے ہیں, ان کو تو خوف خدا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ کامیاب نہیں ہے دراصل, کیونکہ ان کو رات کو نیند لانے کے لیے, سونے کے لیے ان کو ٹیبلٹ ایک کیپسول کھانی پڑتی ہے. کتنے کامیاب آن پیپر ہوتے ہوئے بھی ان کو نیند نہیں آتی جب تک کہ وہ ٹیبلٹ نہ کھائیں, سونے کی گولی نہ کھائیں. تو وہ کامیابی کی بات نہیں کر رہی. حقیقی معنوں میں کامیاب, اطمینان, خوب اچھی نیند آ جائے, اس کے لیے پہلی شرط ہے خوف خدا. خوف خدا پر, اللہ کے خوف پر جو بلڈنگ بنے گی آپ کی, جو عمارت تعمیر ہوگی آپ کی بزنس کی, وہ یقینی طور پر کامیاب ہوگی. یہ پہلی بنیاد ہے. نمبر 2, لیڈرشپ کے اوصاف. اس شخص میں خود اعتمادی یا سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. خود اعتمادی یا سیلف کانفیڈنس اگر اس میں نہ ہو تو کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا. وہ دوسروں پہ ڈپینڈ رہے گا, وہ دوسروں کی ہی سنتا رہے گا. سیلف کانفیڈنس, خود اعتمادی کہ یس میں یہ جو ہے کر سکتا ہوں, دوسرے لوگ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں, میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں. ایک خود اعتمادی ہو. یہ ایک چیز ایسی ہے, ایک ٹونک ہے یہ خود اعتمادی کا, جس سے اس کی دماغ اور ذہن کی جو مشینری ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو یہ خود اعتمادی جو ہے اس کی ٹونک سے اس کی گاڑی چلتی ہے. اس لیے خود اعتمادی لیڈرشپ میں ہونی چاہیے. نمبر 3, اس میں اپنے مقصد کے تئیں قطعیت ہونی چاہیے. یس میرا ایک گول ہے, میرا ایک مقصد ہے, میرا ایک ٹارگیٹ ہے, مجھے وہ حاصل کرنا ہے, کہ یہ مجھے ہر حالت میں حاصل کرنے کا ہے. اس مقصد سے ذرا سے بھی اس کو ڈیویٹ نہیں ہونے کا ہے, ذرا سا بھی کہیں پر مڑنا نہیں ہے, نہ دائیں نہ بائیں, سیدھے ہی جانا ہے اس کو. تو مقصد کے تعلق سے اس کو ایک بالکل قطعیت یہ ہو کہ یس مجھے یہ حاصل کرنے کا ہے. یہ تیسری خوبی. چوتھی خوبی اس کے اندر یہ ہو کہ اس میں یکسوئی ہو. یکسوئی یعنی کانسنٹریشن, فوکس کرنا کہ یس مجھے حاصل کرنا ہے, میں حاصل کروں گا.
یہ یکسوئی، یہ فوکس کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو. ایسا نہیں کہ ڈاؤں ڈول ہو معاملہ. کوئی چیز اس کو جب ہاتھ میں لے رہا ہے تو مکمل کانسنٹریشن کے ساتھ، مکمل فوکس ہو کر اس چیز کو اس نے کرنا چاہیے. تبھی یہ ممکن ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے. یہ وصف اگر ہے یکسوئی کا، کنسنٹریشن کا، تو یقینی طور پر وہ لیڈر جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. لیڈرشپ کے یا اوصاف کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ورتل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی علم کی اس میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ کے اوصاف کیا ہیں. کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی گروپ میں اگر کوئی لیڈر ہم کسی کو بناتے ہیں یا کوئی لیڈر اگر بن جاتا ہے تو اس میں کیا کیا خوبیاں، کیا کیا اچھائیاں ہونی چاہیے کہ ان اوصاف کے ذریعے سے اس کی گاڑی جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے. لیڈرشپ کے لیے جو 5ویں نمبر پہ جو ہم پوائنٹ بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے صبر و تحمل. یعنی لیڈر میں صبر اور تحمل ہونا چاہیے. صبر و تحمل یعنی کیا؟ پیشنس ہونا چاہیے. کوئی اگر یہ لیڈر یہ سوچتا ہے کہ راتوں رات میں بڑا بنوں گا، میری یہ کمپنی جو تھی وہ چھوٹی موٹی 5 لوگوں کی کمپنی تھی، وہ ٹارگیٹ رکھتا ہے کہ 1 سال میں میرے یہاں پر 50 امپلائی ہو جائیں گے، تو غلط ہے. 1 سال میں 50 امپلائیز کا خواب دیکھ رہا ہے، اسی کوئی بیسس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، تو وہ نہیں کر سکتا ہے. تو وہ صبر جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ہم گریجولی آگے بڑھیں گے، اور اس کے لیے اس کا ایک ٹارگیٹ مقرر ہو، لیکن اس کے اندر صبر ہو، پیشنس ہو. وہ اگر پیشنس یا صبر نہیں ہے تو وہ یقینی طور پر غلط طریقے سے آگے جانے کی کوشش کرے گا. وہ صحیح طریقے سے آگے نہیں جائے گا، غلط طریقے سے کوشش کرے گا. تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ وہ جو مقصد ہے اسی سے وہ ہٹ جائے گا، اسی سے وہ اپنے کام جو ہے وہ پورے نہیں کر پائے گا. تو یہ صبر جو ہے یہ ایک بہت بڑا وصف ہے. ہمارے قرآن میں جو صبر کا وصف پیغمبروں سے جوڑا گیا ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے، کہ پیغمبروں کا وصف ہے. یہ سب سے زیادہ صبر کے لیے جن کا نام لیا جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام، اور سارے ہمارے جو رسول تھے، پیغمبر تھے، وہ بہت بڑے صابر تھے. خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری مشکلات آئیں، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا، انتہائی کٹھن مشکلات میں بھی. یہ صبر ہم کو وہاں سے ملتا ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں، کہ صبر کا مطلب جمود نہیں ہوتا ہے، تعطل نہیں، کہ ایک جگہ بیٹھا رہنا وہ صبر نہیں ہے. ایک جگہ بیٹھا رہنا یہ بے عملی ہے. صبر اور بے عملی میں یہ فرق ہے. کسی کو آپ پوچھیں گے بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. نہیں کیوں؟ میں صبر کر رہا ہوں. وہ صبر نہیں کر رہا ہے، وہ صبر نہیں کر رہا ہے، وہ بے عملی کر رہا ہے. میں کتنے سالوں سے، پچھلے 10 سال سے میں صبر کر رہا ہوں. حالات پورے بدل گئے، دنیا بدل گئی، لیکن اس بے عملی کے نام کو وہ صبر کا نام دے رہا ہے. وہ صبر نہیں ہے. صبر جو ہے وہ عمل سے بھرا ہوا صبر یہ ہونا چاہیے. کسی ہم بات کر رہے ہیں کہ قائد کی، لیڈر کی، وہ ابھی یہ کہے بھئی آپ اپنی کمپنی میں روز صبح اٹھ کے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہیں میں وہاں جا کے صبر کرتا ہوں. تو غلط ہو جائے گا نا. تو صبر کرنے گھر میں بیٹھے رہو، پھر کیا جا رہے وہاں پر. یہ میں واضح طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صبر جو ہے اور بے عملی جیسے بہت فرق ہے. تو اللہ کے لیے آپ اپنی بے عملی کو صبر کا نام مت دیجیے. جا بجا یہ صبر سے ہم کو کام لینے کی تلقین کی گئی ہے. قرآن آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں جہاں پر صبر کی بات ہے وہاں وہاں پر
نماز سے جوڑی گئی بات. نماز سب سے بڑا نظام, ایک منظم نظام اسلام کا, اس کے ساتھ صبر جوڑی گئی ہے. کیا ایمان والو, صبر اور نماز سے کام لیا کرو. مطلب صبر کی جو اہمیت ہے وہ نماز کی اہمیت ہے, نماز کی اہمیت ہے, صبر کی اہمیت ہے. اتنی بڑی عبادت سے جوڑا گیا ہے. ہم کامیابی کے اس زمرے میں جو صبر کی بات کر رہے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صبر کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے, اور صبر کے بغیر گاڑی جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتی. اس صبر میں دور اندیشی بھی آ گئی کہ ابھی جو ہے مجھے صبر کرنا ہے, دور اندیشی آ گئی. اس صبر میں بردباری آ گئی, اس صبر میں سمجھداری آ گئی, اسی صبر میں سوجھ بوجھ آ گیا. یہ سارے اوصاف جو ہیں یہ صبر کی وجہ سے ملتے ہیں انسان کو, صبر کی وجہ سے. لیکن صبر کا مطلب ان ایکشن نہیں, صبر کا مطلب ایکشن ہے, ٹھہراؤ نہیں, بلکہ صبر جو ہے ایک وقت تک ایک پلاننگ ایسی کہ ہم پھیلتے جائیں, پھیلاؤ, لیکن صبر کے ساتھ نہیں. تو صبر جو ہے ایک بڑا وصف ہوتا ہے ایک لیڈر کا. لیڈرشپ میں ایک بڑی کوالٹی جو ہونی چاہیے, اور اس کا نام ہے مثبت رویہ, یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. اگر نگیٹو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ میں کوئی اگر شخص کام کرے, وہ کچھ چھوٹے موٹے کام تو کر سکتا ہے لیکن لیڈر نہیں بن سکتا. یعنی وہ اس گروپ کا, اس کمپنی کا, اس کا قائد, اس کا لیڈر نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے, وہ نگیٹو ہے. وہ ان اندھیروں میں وہ بھٹک رہا ہے, نگیٹو اندھیروں میں. کئی مرتبہ وہ بے ہمتی سے کام لے رہا ہے. کیوں؟ ایٹیٹیوڈ نگیٹو اس کا. کئی مرتبہ سامنے مواقع آئے, ان مواقعوں کو اس کو حاصل کرنے نہیں ملا. کیوں؟ اس کا ایٹیٹیوڈ نگیٹو ہے. اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کمیونٹی جو ہے, ان میں بھی یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہ ہونے کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے. ہم مثال دیں گے اس کی کہ کیسا پازیٹیو کیا ہونا چاہیے, صرف اسٹوڈنٹ کمیونٹی نہیں, سبوں میں, چھوٹوں میں, بڑوں میں, کہ مثبت پازیٹیو سوچ سے کیا فرق پڑتا ہے. میں اس کی مثال دوں گا. یہاں پر ایک بھیڑ, ایک مجمع ہے, اور وہاں پہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے. وہاں سے ایک ٹرین آ رہی ہے, وہ دکھائی دے رہی ہے سب کو, ٹرین آ رہی ہے. تو اس بھیڑ میں سے سب لوگ یہ سوچتے ہیں یار ٹرین تو یہ تو ملنے سے رہی, چھوڑو, ابھی 1 گھنٹے کے بعد دوسری آئے گی, اس کو پکڑ لیں گے. تو اس بھیڑ میں سے ایک نوجوان جو ہے وہ دوڑتے بھاگتے گرتے پڑتے وہ اسٹیشن پہ پہنچتا ہے, گرتے پڑتے جو ہے پلیٹ فارم پہ پہنچتا ہے. وہ پلیٹ فارم پہ پہنچتا ہے, لیکن تب تک جو ہے وہ ٹرین اپنی رفتار پکڑ چکتی ہے, اور ٹرین جو ہے اس کی چھوٹ جاتی ہے. اب 2-4 منٹ کے بعد میں یہ جو بھیڑ ہے وہ بھی وہاں پہنچتی ہے. وہ دیکھتی ہے اس کی حالت, کہاں پر ہے, کہاں پر ہے, پسینے شراب ہو رہا ہے, اس کی ٹائی نکلی ہے, پینٹ شرٹ باہر نکلا ہے. بڑے سب لوگ جو ہیں وہ پیٹ پکڑ کے اس آدمی کو ہنستے ہیں, بھلے کیسے دیوانہ آدمی تھا, خواہ مخواہ ٹرائی کیا یہ ٹرین پکڑنے کی. ہم کیے کیا؟ کیونکہ ہم کو معلوم تھا وہ ٹرین ہم کو ملنے والی نہیں ہے. سنیے سنیے, اس بھیڑ میں وہی ایک جیالہ ہے, اس کی زندگی کی ایک ٹرین چھوٹی ہے, اس کی زندگی کی ہر ٹرین نہیں چھوٹے گی, وہی ایک جیالہ ہے وہ. اور وہ جو بھیڑ ہے اس کی زندگی کی ہر ٹرین یہی کہتے ہوئے چھوٹ جائے گی کہ یہ ٹرین ہم کو ملنے سے رہی. ٹرین سے مراد ہے اپورچونٹی, موقع, کہ کوئی موقع آیا, ارے اپنے بس کی بات نہیں, ارے ہم مسلمان ہیں کون پوچھنے والا ہم کو, ارے اس میں بہت انگلش بہت ڈیفیکلٹ ہے, ارے وہ جاب تو کتنے لوگ جائیں گے وہاں پر معلوم ہے, صبح سے شام ہو جائے گی انٹرویو کے لیے, ہم کو تو ملنے سے رہا, ارے اس کے تو بہت زبردست پرسنالٹی چاہیے, میرے پاس تو وہ ہے ہی نہیں, ارے وہ کاروبار نہیں کر سکتے یار, اس میں بہت پیسہ لگتا ہے, ارے وہ اس میں تو بہت ہی مغز ماری ہے, ارے وہ ہر موقع یہ کہتے ہوئے چھوٹ جائے گا کہ یہ ٹرین ہم کو ملنے سے رہی.
ٹرین مل کسے رہی ہے؟ جو اس کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ اس نے کوشش کی، ٹرین چھوٹی، ٹرین کو پکڑ نہیں پایا، لیکن وہ کامیاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو بنیادی جو بات تھی، کامیابی کی شرط تھی اللہ تعالیٰ کی کہ تم کوشش کرو، میں تمہیں اس کا اجر دوں گا، پھل دوں گا، کہ کوشش برابر کامیابی، وہ جو ہے وہ اس نے پورا کیا، فلفل کیا۔ ملی نہیں، چھٹی نہیں، اسے قسمت، وہ چھوٹ گئی، وہ اس کی قسمت ہے، لیکن اس نے کوشش کی، اس لیے وہ کامیاب ہے۔ اور یہ جو بھیڑ ہے جو ابھی ہنس رہی ہے، اس پر ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، اٹھا کے مار مار کے جو ہنس رہی ہے، یہ مکمل طور پر بھیڑ ناکام ہے، کیونکہ انہوں نے سرے سے کوشش ہی نہیں کی۔ سن لیجئے، اس کوشش اور کامیابی کا رشتہ کیا ہے کہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آئی ول ریپیٹ کہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اسے ناکامی کا نام دیتا ہے۔ بات یہاں کوشش کی نکلی ہے اور مثبت ایٹیٹیوڈ کی نکلی ہے۔ ہم بتائیں کہ یہ مثبت یا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے ہی آپ کو کامیابی کیسے ملتی ہے، اور اس کے لیے کیا ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ ایک لڑکا ایک جگہ پر دروازہ دھکیل رہا تھا، دھکیل رہا ہے، دروازہ کھل نہیں رہا ہے۔ صبح 10 بجے دھکیلنے کو شروع کیا اس نے، شام کے 6 بجے تک دھکیل رہا ہے۔ صبح 10 بجے سے شام کے 6 بجے تک 8 گھنٹے تک وہ دھکیل رہا ہے۔ پھر ہمیں شکایت ہوتی ہے، اے اللہ تو سب کے لیے رحیم و کریم ہے اور میرے لیے جبار کا ہار بنا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، میں 8 گھنٹے سے دروازہ دھکیل رہا ہوں، وہ کھل نہیں رہا ہے۔ شام کو 6 بجے اس بچے کی نظر اس دروازے کے ہینڈل پر پڑی۔ اس ہینڈل پر لکھا ہوا تھا پل، اپنی طرف کھینچو۔ تو 2 دروازہ اپنی طرف کھینچ کے کھلتا ہے، اس کو دبا دبا کے دھکیل کی کوشش کر رہا تھا کھلنے۔ محنت 8 گھنٹے ہوئی، لیکن = 0۔ کیوں؟ کیونکہ محنت غلط ڈائریکشن میں ہوئی۔ اور غلط ڈائریکشن میں کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس نے دروازہ کھولنے کو شروع نہیں کیا تھا، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ۔ دیکھتے یار، ہوتا ہے تو دیکھتے، چھوڑیں گے نہیں تو پھر۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا یہ فرق ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیڈرشپ کی کوالٹیز یا قائدانہ صلاحیت انسان میں کیسے آتی ہے اور ہمارے نوجوانوں میں کیسے آئے گی، یہ ہماری بات جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا